اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بجاه محمد وآل الطيبين الطاهرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن. اس سلسلہ درس قرآن میں الحمدللہ توفیق پروردگار سے ہمارا سلسلہ یہاں تک پہنچا. سورہ معارج قرآن کی 29ویں پارے میں جو صورت ہے سورہ معارج، اس کی یہ صورت جو ہے علماء مفسرین نے اس صورت کو مکی صورتوں میں سے قرار دیا کہ یہ مکی صورت ہے. اور اس صورت کی جو آیات ہیں 44 یعنی 44 آیات ہیں اس کی. اس صورت کی فضیلت کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں من قرأ سأل سائل، جو شخص بھی، رسول اللہ فرما رہے ہیں، جو شخص بھی سورہ سأل سائل یعنی یہ سورہ معارج کی تلاوت کرتا ہے، اعطاہ اللہ ثواب الذین، اللہ سبحانہ و تعالی اس سورت کی تلاوت کرنے والوں کو ثواب عطا کرتے ہیں. کون سا ثواب عطا کرتے ہیں؟ الذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین ہم علی صلواتہم یحافظون. رسول اللہ فرماتے ہیں جو اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو اس مومن کے درجے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے جو مومن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ امانتوں کو ادا کرتے ہیں، جو عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، جو مومن نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو جو اللہ کی نگاہ میں منزلت اور مقام امانتوں کو ادا کرنے والے، عہد و پیمان کو پورا کرنے والے اور نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کا ہے، جو ان کو ثواب ملتا ہے ان اعمال پر، اس صورت کی تلاوت کرنے والوں کو بھی وہی ثواب عطا کرتا ہے. تو لہٰذا یہ صورت صرف پڑھنے کی حد تک نہ ہو، بلکہ اس صورت کو پڑھ کر اس کے پیغامات پر عمل کریں تو یقیناً جو ہے وہ پروردگار ہماری ہدایت کا بھی یہ ذریعہ بنے اور تاکہ اور ثواب کا بھی یہ ذریعہ بنے. آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. یہ 3 آیات. پہلی آیت کا ترجمہ، ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے، یعنی واقع ہونے والا یعنی نازل ہونے والا. للکافرین لیس لہ دافع، یہ عذاب کافروں کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، یعنی جو عذاب کافروں کے لیے آتا ہے اللہ بتا رہے ہیں اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں سوائے اللہ کے. من اللہ ذی المعارج، وہ عذاب بریکٹ اللہ کی طرف سے واقع ہوگا جو آسمانی زینوں کا مالک ہے. تو یعنی کیا مطلب ہے آسمانی زینوں کا مالک ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند مراتب و درجات والا ہے. تو یہاں پر جو ہے اس آیت مجیدہ ان آیات میں جو سائل نے اللہ سے سوال کر کے عذاب طلب کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، تو ان 3 آیات میں یعنی جو ذکر ہوا ہے نا جی، وہ جس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے وہ ہے عذاب کا طلب کرنا اور عذاب کا آنا. کس نے عذاب طلب کیا اور کیسا عذاب آیا. تو اس کا شان نزول علماء مفسرین نے اور محدثین نے، جسے علماء اہل سنت مفسرین نے بھی بڑی امانت سے نقل کیا اور محدثین نے. تو اس کا شان نزول کیا ہے؟ علماء محدثین نے نقل کیا، مفسرین نے 18 ذی الحجہ کا دن تھا، مقام غدیر خم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی اللہ علیہ رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت و امامت
کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ تو حاجیوں نے جب رسول اللہ کی زبان 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، حاجیوں نے جب نبی کی بات زبان مبارک سے یہ اعلان ولایت و خلافت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سنا، انہوں نے جا کر اپنے علاقوں میں، بستیوں میں، شہروں میں یہ خبر پھیلا دی۔ تو یہ ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ نے اپنے جانشین کا اعلان کر دیا ہے، مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا اعلان کر دیا ہے کہ ان کے بعد کون۔ اب یہ خبر جب ہر طرف پہنچی تو ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا نعمان بن حارث فہری، یہ رسول اللہ کی خدمت میں آیا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں حکم دیا تھا اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرو، میری رسالت کا اقرار کرو۔ ہم نے اللہ کی ربوبیت کی بھی گواہی دی، اس کی وحدانیت کی بھی گواہی دی، اور آپ کی رسالت اور نبوت کی بھی گواہی دی۔ آپ نے ہمیں کہا جہاد کرو، حج قائم کرو، حج پڑھو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، آپ ہمیں جو ہے امور دین ان چیزوں کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے رہے، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، آپ کی بات پہ ہم نے لبیک کہا، تو ہم نے ساری باتیں قبول کی۔ اب آپ نے اس جوان کو ہمارے اوپر جو مسلط کر لیا ہے، اپنی جانشینی کے لیے اس کا انتخاب کیا، اس کی خلافت کا اعلان کیا، اشارہ کیا مولا علی علیہ السلام کی طرف۔ کیا کہتے ہیں نبی کو؟ آپ نے اس جوان کو معین کر لیا اپنی جانشینی کے لیے، اور ہمارے اوپر گویا سوار کر رہے ہیں، اس کو ہمارے اوپر آپ اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ یہ بتائیں کیا یہ جو ہے آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس کا میں سردار ہوں، اس کا علی سردار ہے، تو آپ نے یہ جو اعلان ولایت، اعلان جانشینی کیا ہے، اپنی مرضی سے کیا ہے یا رب کی مرضی سے کیا ہے؟ اس سے یہ ہضم نہ ہو۔ تو اس وقت سید الرسول نے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو خدا کی قسم کوئی اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یعنی کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اب جب رسول اللہ نے بتایا نا قسم کھا کے یہ اللہ کی طرف سے، میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، اس بدبخت کے جو دل میں بغض امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا وہ ظاہر ہوا، تو اس سے یہ اعلان جانشینی رسول برداشت نہ ہو۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے نبی سے منہ پھیر لیا، اپنا رخ دوسری طرف کر لیا کراہت کرتے ہوئے۔ اب یہ دوسری طرف جانے لگا، نبی سے سننے کے بعد دوسری طرف جانے لگا، منہ پھیر لیا، اور یہ کہنے لگا، اپنی زبان پر یہ دعا کرنے لگا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ بار الہ، اگر یہ جو تیرا رسول بات کر رہا ہے علی کی جانشینی کی یہ حق ہے، تو پھر اس طرح یہ ہے کہ میرے اوپر آسمان سے ایک پتھر گرا جو مجھے ہلاک کر دے۔ اب دیکھیں اس کو مولا علی کی جانشینی کا برداشت نہیں ہے، ہلاک ہونا، پتھر کھانا وہ برداشت ہے، عذاب کھانا وہ برداشت ہے۔ اب اس نے دعا کی، ادھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ حکم ہوا، اور آسمان سے ایسا پتھر آیا جو اس کے سر پہ آ لگا، اور یہ ملعون ناسبی دشمن امام علی علیہ السلام وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ تو یہ جو ہے اس آیت مجیدہ یہ شان نزول علماء نے بیان کیے۔ اچھا، یہ جو کنکر آیا تھا جو اس کے سر پہ لگا، روایات میں ملتا ہے کہ جب کعبے کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا، ابرہا کا لشکر آیا تھا،
اصحاب الفیل والا واقعہ جو ہے، جب وہ کعبے کو گرانے آئے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا، وہ اپنی چونچوں میں اور اپنے پنجوں میں کنکر لے کر آئے۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ ہر ایک کے پاس 3 کنکر تھے، 2 پاؤں میں، 2 پنجوں میں، یعنی ایک پنجے میں ایک، دوسرے پنجے میں دوسرا، 2 پنجوں میں اور ایک چونچ میں۔ تو ایک پرندے کے بعد جو ہے حضرت جبرائیل امین آئے، کہا کہ وہ ایک پرندہ جو تھا وہ ایک پتھر کو پھینک چکا تھا، کنکر کو۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ نے اے پرندے ایک پھینکا ہے، اب ایک اور گرا دو، ایک کی حفاظت کرو، وقت پر تمہیں بتا دیا جائے۔ تو لہٰذا ابابیل نے، پرندے نے ایک اور پتھر پھینکا اس لشکر پر جو ہاتھیوں کا کعبے کو گرانے آ رہا ہے، کعبہ کے دشمنوں پہ۔ ایک پتھر اور پھینکا گیا، 2 پتھر پھینکے کعبہ کے دشمنوں پر، ایک پتھر محفوظ رکھا گیا۔ کب استعمال کیا؟ اس وقت جب اس بد نصیب دشمن علی نے مولا علی کی ولایت کا انکار کیا، تو اسی ایک پتھر سے اس کو ہلاک کیا گیا۔ تو 2 پتھروں کو کعبہ کے دشمنوں کی ہلاکت کے لیے رکھا گیا اور ایک پتھر کو وارث کعبہ کی حفاظت کے لیے اس کے دشمنوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے روایت میں یہ ملتا ہے۔ اب اہل سنت دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء اہل سنت کے یہاں کیا یہ واقعہ موجود ہے؟ جی بالکل، علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت و امامت پر انہوں نے بہترین ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے عربک میں، اس میں انہوں نے مشہور علماء اہل سنت سے، ان کے مختلف افراد سے آپ نے جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ 30 مشہور علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو درج کیا ہے کہ یہ مولا علی کی شان میں یہ واقعہ، یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ نے اعلان ولایت کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس بدبخت کے سر پر پتھر لگا تو یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی۔ لیکن اب یہ آیت کا شان نزول بن گیا کہ مولا علی کے دشمن نے اللہ سے عذاب مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا۔ اب یہ جو روایت اور فضیلت اور عظمت ہے، دشمنان علی اور مولا علی سے بغض رکھنے والے متعصب لوگوں سے مولا علی کی یہ عظمت برداشت نہ ہوئی۔ کون؟ مثلا ان میں ایک ان کا جو بڑا تھا ابن تیمیہ، یہ وہابی فکر کی بنیاد رکھنے والا، یعنی اس فکر کو تقویت دینے والا ابن تیمیہ، اور اس کے ہم افکار، اس کی ہم فکر لوگ جو وہابیت میں ہیں، متعصب ہیں، انہوں نے اعتراض کر دی، ابن تیمیہ اور اس جیسے افراد اعتراض کر دی مولا علی علیہ السلام کے اس شان فضیلت پر، یعنی ان سے مولا علی کی یہ فضیلت برداشت نہ ہوئی۔ کہا کہ یہ آیت جو ہے مولا سائل بعذاب واقع، یہ مولا علی کی شان میں نازل نہیں ہوئی، یہ جو واقعہ ہے نعمان بن حارث سفاری والا، یہ بھی درست نہیں ہے، انہوں نے اعتراض کر دیا۔ تو لہٰذا انہوں نے اعتراض کیا کیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد اللہ۔ اب دیکھیے سماعت فرمائیے، اعتراض کیا کیا؟ کہا کہ یہ دیکھیں، یہ جو غدیر خم کا جو واقعہ ہے وہ حجت الوداع سے لوٹنے کے بعد، یعنی رسول اللہ جو آخری حج کر کے آ رہے تھے تو اس کے بعد غدیر کا واقعہ پیش آیا۔ کہا کہ 10 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، جبکہ سورہ معارج جو ہے یہ مکی صورتوں میں ہے، یعنی یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو نبی جب حجت الوداع کے بعد یعنی مدینہ میں چلے گئے تو آپ تو پھر مکہ میں آئے نہیں، اور یہ صورت ہے مکی، تو لہٰذا آپ لوگ کہتے ہیں، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، اس دشمن علی کو ہلاک کیا، تو ان میں آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس نے یہ اعتراض کیا، کہا کہ لہٰذا یہ مولا علی کی شان میں یہ آیت نازل نہیں۔ تو
تو اس کا پہلا جواب جو ہمارے علماء نے کیا دیا کہ بہت سی صورت جو قرآنی ہیں، قرآن کی بہت ساری جو صورتیں ہیں ان کو علماء نے مکی صورتوں میں شمار کیا۔ کس میں شمار کیا؟ مکی صورتوں میں شمار کیا، لیکن ان صورتوں میں بعض آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں، بعض آیات مکہ میں نازل ہوئی، ساری نہیں، بعض جو ہے وہ مکہ سے باہر نازل ہوئی۔ اسی طرح کچھ صورتیں ہیں جن کو جو ہے وہ کیا ہے مدنی شمار کیا گیا ہے، لیکن ان کی بعض آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اسی لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہ سورت جو ہے، یہ جو سورہ معارج ممکن ہے یہ مدنی ہو، جس طرح علماء نے اس کو بعض آیات کی وجہ سے اس کو جو ہے مکی شمار کر دیا ہے، تو یہ بھی احتمال باقی ہے کہ یہ مدنی ہو، بھئی یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو صرف بعض علماء کے نقل کر دینے سے اس کو ہم حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے، اور فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو، ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی ہو، ٹھیک ہے، مکہ میں یہ سورہ مکی، ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور ہمارے پاس قرآن میں یہ جو سورۃ الحمد ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں، یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینے میں، یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ علماء مفسرین سب نے اس کو نقل کیا۔ تو اب سورت ایک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دفعہ جب نازل کر دی تو پھر دوسری دفعہ ایک حکمت تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو اللہ نے دوسری مرتبہ سورۃ الحمد نازل کر دی۔ تو جب ایک سورت دوسری مرتبہ نازل ہو سکتی ہے تو کیا ایک آیت دوسری مرتبہ نازل نہیں ہو سکتی؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حکم کا، ہماری فکر کا، ہماری عقل کا محتاج نہیں ہے۔ ہم جیسے سوچیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرے۔ اللہ اپنے اختیار اور مرضی اور ارادے سے کام کرتا ہے کہ مجھے آیت ایک مرتبہ نازل کرنی ہے یا 2 مرتبہ۔ یہ اور بات ہے کہ کسی سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان ہضم نہ ہو تو وہ اپنی اس بیماری کا علاج کرے۔ ظاہری بات ہے جن کے دلوں میں یہ مرض ہے، بغض امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اس کا علاج دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہ جو آیت ہے کسی مدنی صورت کی ہو سکتی ہے، اتفاق، یعنی یہ بھی اتفاق ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ آیت کسی مدنی صورت کی ہو۔ علماء کہتے ہیں احتمال ہے کہ یہ آیت کسی مدنی صورت کی ہو، اس صورت میں اس کو شامل کر دیا گیا ہو۔ تو اب اس کا ملاحظہ کوئی اگر کرنا چاہتا ہے تو تفسیر ماجدی صفحہ نمبر 2 حاشیہ نمبر 3 طبع لاہور، اس میں نقل کرتے ہیں کہ کسی متعین آیت کا باب میں اس کے مکی یا مدنی ہونے کا فیصلہ یقین کے ساتھ کرنا یہ مشکل امر ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکی ہے یا یہ مدنی ہے۔ ایک احتمالات، ایک امکانیات اور ان چیزوں کو جو ہے کچھ قرائن کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر ترتیب دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے علماء خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو ایک اعتراض یہ تھا، اس اعتراض کے ساتھ ایک اور اعتراض کیا گیا۔ کیا؟ دوسرا اعتراض یہ کیا گیا، کہتے ہیں کہ یہ جو حارث بن نعمان تھا، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب آیا تھا تو وہ مقام تھا مقام ابطح۔ اس مقام کا نام کیا تھا؟ مقام ابطح۔ تو کہتے ہیں یہ جو ابطح ہے یہ مکہ میں ایک درہ ہے، یعنی ایک جگہ ہے، وہاں پر اس جگہ کا نام ابطح ہے، اور یہ عذاب وہاں پر آیا تھا، یعنی پتھر آ کر گرا اس شخص کے سر پر اور اس کو ہلاک کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کے بعد جو ہے نبی پاک، یعنی اب یہ مقام کہاں ہے، وہ کہتے ہیں مکہ میں، نبی پاک کہاں تھے؟ غدیر خم میں۔ آیت نازل ہوئی اس کے بعد
کہتے ہیں کہ اب جب نبی پاک ہے غدیر قوم میں، اس کے بعد تو کبھی مکے میں آئے نہیں، تو لہٰذا یہ آیت اس واقعے کے ساتھ کوئی رابط نہیں رکھتی، لہٰذا یہ بات قابل قبول نہیں۔ تو اس کا جواب ہمارے علماء نے دیا، کہا کہ دیکھیں یہ جو ابتح یا بطحا، یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو جگہ کا نام ہے، اس کو یہ کہتے کس جگہ کو ہے؟ علماء لغت کہتے ہیں یہ ہر اس ریتلا میدان زمین کو کہتے ہیں جس میں سیلاب کا پانی بہتا ہو، یعنی ایک ٹیوٹوریل میدان، ایک ریتلا علاقہ، میدانی علاقہ، تو کہتے ہیں کہ یہ زمین صرف مدینے میں نہیں تھی، یہ زمین صرف مکہ میں نہیں تھی، بلکہ یہ ایسی زمین جو نام ہے اس زمین کا جو مکہ میں تھی، وہی زمین اسی طرح کی مدینے میں بھی تھی۔ اور علماء نے نقل کیا ہے عرب کے اشعار جو مدینے میں ایسی زمین ہے جس کے لیے ابتح یا بطحا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کچھ روایات بھی ہیں جس میں بطحا یا ابتح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس قرائن موجود ہیں عرب شاعروں کی شاعری میں اور روایات میں، تو لہٰذا ہمارے پاس قرائن موجود ہیں۔ یہ لفظ صرف مکہ کی زمین کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو یہ مدینے میں بھی اگر ریتلی علاقے والی زمین ہے تو اس کے ساتھ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب جنہوں نے اعتراض کیا صرف مولا علی کے بغض میں کہ یہ مقام تھا ابتح، عذاب وہاں پر آیا، اور مولا علی علیہ السلام غدیر میں ان کی ولایت کا اعلان ہوا، تو لہٰذا وہ علاقہ تو مدینے میں بھی موجود ہے، تو لہٰذا یہ اعتراض باقی نہیں رہتا، یعنی ان کا یہ دوسرا اعتراض تھا۔ صرف وجہ کیا تھی؟ مولا علی کی عظمت اور شان قبول نہیں، کہ مولا علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ قبول نہیں ہے، یہ ہضم نہیں ہو رہی۔ تیسرا اعتراض انہوں نے کیا کیا؟ تیسرا انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے تھے کہ ان کا اعتراض یہ انہوں نے جو اعتراض کیا نا قرآن کی آیت سے، کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا ان لوگوں کو، یعنی جو تیری دشمن ہے، تیرے دین کے دشمن ہے اے رسول، جن میں تو ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی عذاب نہیں دیتا جو لوگ استغفار کرنے والے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی تیرے ہوتے ہوئے میں عذاب نہ بھیجوں گا، تو پھر نبی موجود ہیں تو مولا علی کے یہ حارث بن نعمان یا نعمان بن حارث، اس نے اللہ سبحانہ و تعالی سے جو عذاب طلب کیا، اس نے عذاب طلب کیا، تو نبی کا زمانہ ہے، اب نبی کا زمانہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں عذاب نہیں بھیجوں گا، وہ جو نعمان بن حارث عذاب طلب کر رہا ہے اس کے اوپر پھر عذاب کیسے آ گئے؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ہوتے ہوئے کسی پہ عذاب نہیں بھیجوں گا، تو پھر اس کے اوپر عذاب کیسے آیا؟ یہ قرآن کی اس آیت سے بھی مطابقت نہیں رکھتی، یعنی وہ قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے ایک دفاع کر رہے ہیں کہ مولا علی کی شان میں آیت تسلیم نہیں کرنا، مقصد ان کا کیا ہے؟ مولا علی کی عظمت کا اقرار نہیں کرنا، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا یہ جو مولا علی کی شان میں نہیں، تو اللہ قرآن میں کچھ کہہ رہے ہیں اور ہم کیسے اس کو مان لیں؟ اب ہمارے علماء نے ایک بہترین جواب دیا کہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بات درست ہے، یہ اللہ نے قرآن میں یہ بات کی ہے، یہ بات عمومی ہے سب لوگوں کے لیے، لیکن جن پر شخصی عذاب آیا یا خصوصی عذاب آیا ان کے لیے یہ آیت شامل نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن پر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نفرین کی، ان پر لعنت کی یا کچھ پہ نہیں کی، لیکن نبی کے زمانے میں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، جس کو علماء مورخین نے نقل کیا، ان کے نام ہیں موجود ہیں تاریخ میں، ابو زمعہ، مالک بن طلالہ،
حکم بن ابی العاص وغیرہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جو عذاب خدا میں مبتلا ہوئے رسول اللہ کی نفرین سے یا بغیر نفرین کے۔ تو اب کیا رسول اللہ ان میں موجود تھے یا نہ تھے؟ رسول اللہ موجود تھے، تو لہٰذا اگر کوئی خود سے عذاب طلب کر رہے اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی بھی موجود ہیں، تو جب وہ افراد جنہوں نے عذاب طلب نہیں کیا تھا بلکہ نبی نے صرف نفرین کی تو عذاب نازل ہو گئے، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو جو نبی کے سامنے ہے لیکن نبی کی بات نہیں مان رہا، نبی کے دین کو تسلیم نہیں کر رہا، کیونکہ رسول اللہ مولا علی کی ولایت کو پہنچانا چاہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں، اور یہ دین کو نامکمل کرنا چاہتے ہیں، یہ تسلیم نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، تو پھر اس نے اپنے حق میں جو دعا کی اللہ نے فوراً عذاب کی صورت میں بھیج دیا۔ تو یہ بات بھی یعنی دیکھیں، اگر قرآن کی اس آیتوں کو جو پیش کی گئی ہے اس کو سامنے رکھیں اور تاریخ کو سامنے رکھیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا عام طور پہ ایسا نہیں، لیکن شخصی اور خصوصی طور پہ عذاب کچھ لوگوں پر آ گیا، اور لیکن جو دشمن علی ہو چاہے نبی کا وجود بھی ہے، اگر دشمن علی اپنے لیے عذاب طلب کرے تو پھر اللہ عذاب بھیجنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ اللہ کو دشمن علی اتنا ناپسند ہے۔ صلوات پڑھیں محمد تو یہ جو ہے اعتراضات اور ان کے جوابات تھے، بہرحال اس آیت کے اوپر جو اعتراضات اٹھتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ آیات ان کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ واصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ، ملائکہ اور روح اس کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف، اور یہ ایک دن میں اتنی مسافت طے کرتے ہیں جس کا اندازہ 50,000 سال کا ہے، یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ وہ 50,000 سال کا دن۔ فاصبر صبرا جمیلا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں، اے میرا نبی آپ صبر سے کام لیں، بہترین صبر، یعنی جو بے دین مشرکین کافر لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں آپ صبر سے کام لیں۔ انہم یرونہ بعیدا، یقیناً یہ لوگ قیامت کے دن کو دور سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جب آئے گی دیکھی جائے گی، یہ سمجھتے ہیں قیامت دور ہے، پہلے تو مانتے نہیں، پھر کہتے ہیں اچھا اگر ہے بھی صحیح تو دیکھی جائے گی۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور اے رسول ہم تو قیامت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت میں، آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیاوی عذاب کے بعد قیامت کا ذکر کیا کہ جس میں ملائکہ روح الامین اللہ کے مقام مقرب کی طرف بڑھیں گے اور وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا، اور اب یہ قیامت کا دن ہے کیا؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت کا دن کیا؟ دیکھیں قرآن مجید میں اس آیت میں، آیت نمبر 4 میں کیا بتایا؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا دن جس کی مقدار ہے 50,000 سال۔ لیکن سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا کان مقدارہ 1000 سنۃ، قیامت کے دن کی مقدار جو ہے نا وہ 1000 سال ہے۔ وہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ ایک میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت کے دن کی مقدار کیا ہے؟ 50,000 سال۔ ایک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار کیا ہے؟ 1000 سال۔ فرق ہے کہ نہیں؟ 1000 کہاں اور 50,000 سال کہاں؟ دونوں میں فرق آ گیا نا۔ قرآن غلط ہے، قرآن غلط نہیں۔ جو دشمن قرآن ہے نا وہ اسی طرح سے اعتراضات نکالتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھیں گے تو بیٹھیں گے۔ اب ہم لوگ کیسے قرآن کو سمجھے؟ بعض لوگ صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ ترجمہ قرآن پڑھیں، قرآن آسان ہے،
لیکن آپ کہیں کہ ہم ہر بات اسی سے سمجھ لیں گے، وہ اہل علم سے سمجھیں۔ رسول اللہ پڑھتے تھے، بیان کرتے تھے، بعض حتیٰ کہ موجود ہے بعض چیزوں کی وضاحت نبی کے اصحاب، وہ بھی تو عرب تھے، نبی کے اصحاب تھے، وہ نبی سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس کا کیا معنی ہے، اس سے کیا سمجھیں ہم، رسول اللہ اس کی وضاحت دیتے تھے۔ تو لہٰذا وضاحت کی ضرورت ہے، تو لہٰذا آپ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں قرآن کو خود سے سمجھنے بیٹھ گیا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ساتھ میں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جی، پرویزی فرقہ تھا یہ تو پہلے زمانے پہلے تھا، آج وہی فکر دوبارہ اٹھ رہی ہے۔ وہ کہتے تھے قرآن کافی ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیتے تھے، احادیث کو نہیں مانتے تھے۔ تو لہٰذا نبی نے اپنی وصیت میں ہمیں قرآن اور اہل بیت سے تمسک کی بات کی ہے۔ جو صرف کہے کہ میرے لیے اہل بیت کافی ہیں، قرآن کو چھوڑ دے، وہ گمراہ، کیونکہ نبی نے دو چیزیں تھیں، جو کہے میرے لیے قرآن کافی ہے، اہل بیت کو چھوڑ دے، وہ بھی گمراہ۔ آپ دنیا کے اسکول میں بغیر استاد کی کتاب کو صحیح نہیں پڑھ سکتے، ایسے کہ نہیں؟ اس کے لیے بھی جو ماہر لوگ ہیں وہ سمجھانے والے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم کتاب ہے جس کو تحمل کرنے کی صلاحیت پہاڑیں نہیں رکھتی ہیں جی، وہ اس کتاب کو سمجھانے والے بھی نبی اور وارثان قرآن محمد وال محمد ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں ہم احادیث کی روشنی میں جو علماء نے جو ان کی، اس لیے ہمارے علماء جو تفاسیر، بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو تفسیر بالرائے ہوتی ہے یہ تو گناہ ہے، تو پھر اتنی ساری علماء نے تفاسیر کیوں لکھی؟ ایک سوال کیا جاتا ہے بھئی علماء نے اتنی تفاسیر لکھی، علماء اہل سنت کی تفاسیر بہت زیادہ ہیں، علماء شیعہ کی بہت زیادہ تفاسیر ہیں، تو جو تفسیر اٹھا کر دیکھتے ہیں مختلف نظر آتی ہیں ہمیں۔ دیکھیں تفسیر بالرائے وہ ہوتی ہے جو اپنی مرضی کو سے حتمی فیصلہ کرنا، یہ کہنا کہ بس قرآن یہ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے، یہ ہوتی ہے تفسیر بالرائے۔ علماء جو تفاسیر کرتے ہیں نا اس میں احتمال دیتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پیغام سمجھا جا سکتا ہے، اس سے یہ مراد دی جا سکتی ہے۔ جہاں پر آیات سے ان کے معنی کو واضح کیا گیا وہ تو بات صحیح ہے، لیکن بعض مقامات پر وہ احتمالات دیے جاتے ہیں مفاہیم اور معانی کو سمجھانے کے لیے، وہ حتمی فیصلہ نہیں کرتے، بس جو ہم نے کر دی ہے یہ حرف آخر ہے۔ جو بندہ قرآن کے کسی آیت کے معنی کو بغیر سمجھے ہیں جی، بغیر اس کے معنی اور مفاہیم کی جو واضح نہ ہو، ان کو سمجھے بغیر انسان یہ کہہ دے کہ میں نے جو کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، یہ تفسیر بالرائے بن جائے۔ لہٰذا قرآن کو وارثان قرآن کی روشنی میں انسان دیکھے۔ تو اب آیت مجیدہ ایک میں کہا کہ 1000 سال قیامت کے دن ہے اور ایک میں کہا 50,000 سال کا دن ہے، تو اب ان دونوں کو کیسے حل کریں؟ تو وارث قرآن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امالی میں شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی سے یہ روایت نقل کی ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت میں 50 موقف ہیں، یعنی 50 وقوف ہیں، ٹھہرنے کی جگہ 50 ہے، اور ہر موقف 1000 سال کا ہے، یعنی ہر مقام پر 1000 سال ٹھہرایا جائے مجرمین گناہگاروں کو۔ تو کتنے بتائیں؟ 50، اور ہر موقف کتنا ہے؟ 1000 سال۔ تو دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں تو ایک آیت میں بتایا کہ 1000 سال ہے قیامت کا دن، دوسری میں کیا بتایا؟ 50,000 سال ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے دونوں آیتوں کے مفہوم کو واضح کر دیا، یعنی 50,000 سال کس طرح ہیں؟ 50 موقف ہیں تو ہر موقف 1000 سال کا ہے، تو یہ تو صحیح جو اس کی تفسیر ہوتی ہے، ہم احتمال دے سکتے ہیں، روایت نقل کر سکتے ہیں۔ قرآن کا صحیح جو علم ہے وہ وارثان قرآن اللہ جانتا ہے یا وارثان قرآن جانتے ہیں؟ اللہ نے جتنا علم یعنی وارثان قرآن کو دیا۔ تو لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کیا، یعنی آیت نمبر 4 میں یہ قیامت کے دن کا ذکر تھا۔ تو دیکھیں آج ایک دن جو ہے نا، ایک دن اگر کوئی ہم سے
حساب لینا شروع کر دیں نا، ہماری کمپنی جہاں پر جاب کرتے ہیں، جہاں پر ملازمت کرتے ہیں، اگر وہ ہم سے وہ بھی مشکل سے حساب لیا جاتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ تو خود اندازہ کریں، ہم ایک دن کا حساب ہمارے لیے مشکل ہے، 50,000 سال ہم کیسے کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہاں کیسے حساب دیں گے؟ تو اپنے آپ کو انسان غفلت سے باہر نکالے اور دین کی طرف رغبت رکھے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیغام دے رہے ہیں اپنے نبی کو، کہہ رہے ہیں اے رسول صبر کیجیے، صبر جمیل کیجیے۔ رسول اللہ کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، کس کے بارے میں؟ کن لوگوں کے بارے میں؟ جو لوگ رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے رسول آپ صبر سے کام لیجئے، اور صبرن جمیلا، فاصبر صبرن جمیلا، اے نبی آپ صبر جمیل سے، بہترین صبر سے آپ کام لیں، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ جو شرارت کرنے والے ہیں، جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو شرارتیں کرنے والے ہیں، وہ خود نامراد ہو، ناکام، آپ صبر سے کام لیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بہترین صبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغام دیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہہ رہا ہے تم صبر سے کام لو، اگر حق پر ہو صبر سے کام لو، اللہ تمہارے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ، تم صبر سے کام لو۔ ظالم انسان ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے۔ اور اس صبر جمیل کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام، امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے کہا یرحمک اللہ ما الصبر الجمیل، اے وارث قرآن، اے فرزند رسول، یہ صبر جمیل سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا قال ذالک صبر لیس فیہ شکوہ الی الناس، امام فرماتے ہیں یہ صبر جمیل وہ ہے جس میں انسان لوگوں کو شکوہ نہ کرتا پھر، ہوتے ہیں بعض لوگ شکوہ کریں، آپ نے ہمیں پوچھا نہیں، ہم گئے انہوں نے ہماری عزت نہیں کی، انہوں نے ہمیں چائے نہیں پوچھی، انہوں نے ہمیں فلاں مقام پہ تنہا چھوڑ دیا، انہوں نے ہمیں یہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اگر ہے کوئی شکوہ ہے تو ادب و احترام کا ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں، لیکن شکوہ نہیں کریں بار بار۔ صبر جمیل یہ ہے کہ آپ شکوہ نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کا شکوہ، لوگوں کا شکوہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا شکوہ نہ کرو، یہ صبر جمیل ہے۔ تو بعض لوگ جو اللہ کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں، کوئی پوچھتے ہیں کیسے حالات ہیں، کیا کریں جی، بس روزی کے دروازے بند ہیں، پریشان بہت ہیں، دکھ اور تکالیف بہت ہیں، مصیبتوں نے گھیراؤ کر رکھا ہے۔ بھئی جس کو ہم اپنے حالات بتا رہے ہیں اپنے ایمان سے بتائیں، یہ ہمارے خدا ہیں، ہمارے اللہ ہیں، انہوں نے ہمیں رزق دینا ہے، ہمارے گھر میں بیماری انہوں نے ہمیں شفا دینا ہے، ہم نے کپڑے جو نہیں انہوں نے ہمیں کپڑے سارے اللہ نے دینے، روزی اللہ نے دینی ہے، صحت اللہ نے دینی ہے، گھر میں خوشحالی اللہ نے دینی ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی غربت کا ڈھنڈورا پیٹ کر اپنی تنگ دستی کو بیان کر کے یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے والی بات ہے۔ اللہ نے آپ کی عزت کو رکھی ہوئی ہے، ہماری عزت کو محفوظ رکھا ہے، اور ہمیں اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اگر آپ کا گھر اپنا ہے، چھت اپنی ہے، آپ عزت کے ساتھ، آپ دہی کے ساتھ روٹی کھائیں نا، خدا گواہ ہے، اس مرغن غذا سے بہتر ہے جو حرام کے ساتھ کھائی جائے، جو حرام مال کے ساتھ کھائی جائے۔ آیت اللہ سستانی جو یعنی 90 سال سے اوپر نائب امام، ان کو غذا کی ضرورت نہیں ہے، کھجوروں کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، کھجور، طالب علموں کو نصیحت کرتے تھے کھجور کھاؤ، اللہ نے اس فروٹ میں وہ طاقت رکھی ہے کہ جو مہنگا بھی نہیں ہے، سستا ہے، جس سے امیر اور غریب استفادہ کر سکتے، جتنی طاقت اس میں اتنی اور کسی فروٹ میں نہیں، اتنی طاقت ہے اس میں۔ تو لہٰذا ہمارے فقہاء علماء ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں کتنی سادہ غذا ہے۔ تو لہٰذا جو مل جائے نا شکر کے ساتھ، ہاں آپ کے حالات اچھے ہیں، آپ اپنے بچوں کو، فیملی کو گوشت کھلائیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کو آپ بچوں بھی صرف کریں۔ روایت ہے کہ جو شخص اپنی بچوں اور اپنے گھر والوں پہ وسعت دیتا ہے، اللہ اس کی روزی میں وسعت دیتا ہے۔ تو لہٰذا صبر کی بات ہو رہی تھی۔
کہ لوگوں میں شکوہ نہ کریں. صبر جمیل سے کیا بات ہے؟ لوگوں کی طرف جو ہے نا شکوہ نہیں ہونا چاہیے انسان کا. تو اللہ کا شکوہ کرنا تو اور بھی گناہ ہوتا ہے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد، رسول اللہ سے پوچھا گیا علامت الصبر، یا رسول اللہ صبر کی علامتیں کیا ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فلاں شخص صبر کرتا ہے؟ جی آپ نے فرمایا علامت الصبر علامت الصابر فی الثلاثہ. آپ نے فرمایا اپنے حساب سے فرمایا میرے حساب، جو صابر انسان صبر کرنے والا ہے نا اس کی 3 علامتیں، جس کے اندر یہ 3 باتیں ہوں وہ مجھ رسول کی نگاہ میں صابر ہے. اللہ وہی صابر ہے. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اولها اللہ یکسل، صابر شخص سست نہیں ہوتا. صابر شخص سست نہیں ہوتا. والثانیہ اللہ یزجر، دوسری علامت یہ ہے کہ جو صابر ہوتے ہیں نا وہ تنگ دل نہیں ہوتا. اور تیسری علامت یہ ہے اللہ یشکو من رب ہی، اپنے رب سے شکایتیں نہیں کرتا، اس کی بارگاہ میں عاجزی کر کے اس سے طلب کرتا ہے. یہ نہیں کہتا میرا اللہ تو نے مجھے روزی نہیں دی ہے، میں فقیروں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں. نہیں، اللہ سے یہ کہے اے مہربان اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے حلال رزق عطا فرما. یہ نہ کہے میرا اللہ تجھے مجھے بیماری نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، اب مجھے چھٹکارا دے دے، مجھے یا تو موت دے دے یا مجھے صحت دے دے. یہ شکوہ نہ کرے. اے مہربان اللہ بیماری بھی تیرے ہاتھ میں ہے، صحت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، تو اپنے فضل و کرم سے مجھے صحت عطا فرما. یہ ہونی چاہیے دعا، شکوہ نہ ہو رب سے. تو لہٰذا دیکھیں اہل بیت نے کتنے قدم قدم پہ ہم لوگوں کی اصلاح کی. خدا کا آل محمد کی یہ تعلیمات ہم لوگوں کو سدھارتی ہیں، ہمیں باادب اور بااخلاق بناتی ہیں. تو اب رسول اللہ نے اب ان 3 چیزوں کی وضاحت کی. آپ نے فرمایا جو پہلی چیز کیا تھی صابر کی، اللہ یکسل، جو صابر ہوتے ہیں نا وہ سست نہیں ہوتے. پہلی علامت کیا تھی؟ سست نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا لِأَنَّهُ اذا قصل فقد ضيع الحق، صابر جو ہوتا ہے نا وہ سست نہیں ہوتا. کہا کہ آپ نے فرمایا جو سستی کرتا ہے نا وہ حق کو ضائع کر دیتا ہے. جو سستی کرتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ تو صابر وہ ہوتا ہے جو سست نہیں ہوتا. صابر وہ ہوتا ہے یعنی صابر کا مطلب سست نہیں ہے، یعنی ثابت قدم رہے گا دین پر. اگر وہ سستی کرے گا حق ضائع کر دے گا. کیا مطلب؟ سستی کی آج میں نہیں جاتا دکان پہ، بھئی آپ کی بیوی بچوں کو آسمان سے روزی آئے گی. دکان پہ جا کر بیٹھیں کھولیں پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ مجھے روزی دے. یہ ہے سستی نہیں کرنی، حق ضائع ہو جائے گا بچوں کا بیوی کا. لہٰذا سستی نہیں کرنی. بیمار ہیں دوائی لے لیے اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے، پیسوں کی بچت کی اور لاپرواہی کی، پھر نتیجہ کیا ہوا؟ بیماری بڑھی اور بندہ مر گیا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بیماری ہوتی ہے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے، ڈرپ لگنی ہے، دوائی انجیکشن لگنی ہے، یہ کہہ دینا یہ ڈاکٹر تو چور بیٹھے. پیسے بچانے کے لیے ہم نے ڈاکٹر کو چور بنا دیا اور خود موت کے منہ میں چلے گئے. بخل انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے. تو لہٰذا حق ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یہ لوگوں کے حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں سست انسان سے، اور دوسرا یہ اللہ کا حق بھی ضائع ہو جاتا ہے. سست انسان اچھا نماز پڑھتا ہوں، اچھا پڑھتا ہوں، کرتے کرتے او ہو نماز میری قضا ہو، یہ سستی کی ہے. سست انسان اللہ کے حق کو ضائع کر دیتا ہے. روٹی کے لیے گھر میں جھگڑا کرتا ہے مجھے وقت پہ روٹی کیوں نہیں دی. کپڑوں کے لیے جھگڑا کرتا ہے میرے کپڑے وقت پہ استری کیوں نہیں کیے. چائے کے لیے جھگڑا کرتا ہے مجھے چائے کیوں نہیں دی. اللہ کے حق کے لیے کبھی بیوی کو کہا ہے اس سے ناراض ہوئے مجھے نماز صبح کے لیے کیوں نہیں بیدار کیا. یہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے. آج ہم جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہیں اور جو ایمان مجھے اور آپ کو مصلی پہ لے کر نہ آ سکے وہ ایمان ہمیں جنت پہ کیسے لے کر جائے. پہلے اپنا ایمان اتنا تو پاک بنائے جو آپ کو مصلی پہ لے اللہ کی عبادت کے لیے. جنت میں جانے کی خواہش ہے اور اعمال جنتیوں والے نہیں ہیں.
تو لہٰذا سستی سے حق ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَإِذَا زَجَرَ لَمْ يُؤَدِّ الشُّكْرَ، جو بندہ تنگ دل ہوتا ہے نا وہ شکر ادا نہیں کرتا، اس سے کبھی بھی شکر ادا نہیں ہوتا۔ تنگ دل انسان نہ شکرا ہوتا ہے، کبھی بھی نہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نہ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِذَا شَكَا مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ عَصَىٰ، اور امام فرماتے رسول اللہ فرماتے ہیں اور جو شخص رب سے شکایتیں کرتا ہے، شکوے رکھتا ہے، وہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو کیا کہنا، یا اللہ تجھے میرا گھر نظر آیا تھا بیماری دینے کے لیے، یہ گناہ ہے۔ یا اللہ تیرا بیٹا ہوتا مر جاتا پھر تجھے پتا چلتا جوان بیٹے کا صدمہ کیسے برداشت کرتے، یہ گناہ ہے اللہ سے شکوہ کرنا۔ یا اللہ تو نے مجھے فقیر اور کنگال کر دیا، مجھے لوگوں کا محتاج کر دیا، یہ شکوہ گناہ اور حرام ہے، اللہ کی آزمائش ہے، اس کے اوپر صبر سے کام لینا چاہیے۔ لہٰذا مومن جو ہے وہ صبر سے باہر نہ ہے۔ صلوات پڑھتے محمد بھائی۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں اس میں کیا فرمایا، اور آپ کے دین کا مذاق اڑانے والے قیامت کے دن کو دور سمجھتے ہیں، اور صلوات پڑھے محمد بھائی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو اے رسول قیامت کے دن کو یہ لوگ دور سمجھتے ہیں جو آپ کا اور آپ کے دن کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ اگر دیکھیں اب یہاں پر ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ اگر کل کافر بے دین کہتے تھے کہ قیامت دور ہے، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ابھی اگر پہلے تو قیامت کا انکار کرتے تھے، کہتے ہیں اگر ہے تو بہت دور ہے، جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ آج وہی کافر والی فکر مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے۔ نماز روزے کی بات کرو، کہتے ہیں جب قیامت آئے گی نا پھر دیکھا جائے گا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ قیامت کو چھوڑیں قبر کی بات، کہتے ہیں قبر جب قبر آئے گی دیکھا جائے گا۔ یہ کافروں والی فکر ہے، یا تو وہ قیامت کا انکار کرتے تھے یا کہتے تھے ابھی دور ہے، جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ آج نماز روزے کی بات کرو مسلمانوں، کہتے ہیں جب آئے گی قبر آئے گی دیکھی جائے گی۔ حلال حرام کی بات کریں، کہتے ہیں جب آئے گی قبر آئے گی قیامت آئے گی دیکھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے دین سے محبت نہیں ہے، نماز سے محبت نہیں ہے، شریعت سے محبت نہیں ہے۔ تو ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارے کام وہی فکر ہماری کافروں والی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ آیت نمبر 8 سے 18 تک ان کی آیات اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تکون السماء کالمہل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذابه يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى۔ یہ آیت نمبر 8 سے 18 تک بہت ہی مختصر آیات ہیں، ان کا ترجمہ۔ آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے جس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہو جائے گا۔ آسمان کیا ہو جائے گا؟ پگھلی ہوئی دھات، تانبا چاندی سونے کی طرح جو پگھل جاتے ہیں نا، لوہا اگر آپ نے پگھلا ہوا دیکھا ہو تو کس طرح ہوتا ہے، ایک قطرہ بھی انسان کے بدن پر گرے نا تو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اس جلد کے حصے کو جلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا؟ آسمان پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہوگا آسمان، اور پہاڑ کیسے ہوں گے؟ پہاڑ رنگین ہوں گے، بکھری ہوئی اون کی طرح ہوں گے۔ جو اتنی سخت اور بڑی بڑی چٹانیں ہیں یہ اون کی طرح، رنگین اون کی طرح بکھرے ہوئے ہو جائیں گے قیامت کا جب منظر ہوگا۔ اور آیت نمبر 10، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، سارے دوست ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا اس دن مجرم چاہے گا کہ عذاب
اپنی اس دن میدان قیامت میں یبصرونہم یود المجرم، اس دن جو ہے جو مجرم شخص ہے جب وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا، لوگ دیکھیں گے تو مجرم شخص کیا چاہے گا، یہ تمنا کرے گا کہ اس دن اس کی جو بیٹا ہے، جو اس کی اولاد ہے، اس کو وہ فدیہ کر دے اور عذاب جہنم سے بچ جائے۔ انسان چاہے اپنی اولاد کو فدیہ کر دے، عذاب الہی سے بچ جائے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اس اپنی بیوی اور اپنے بھائیوں کو فدیہ کر دے، عذاب جہنم سے بچ جائے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اپنے خاندان کو جو جن سے پناہ لیتا تھا، جو اس کی حمایت کرتے تھے، ان کو بھی فدیہ کر دے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنَجِّيهِ، اور زمین میں، روئے زمین میں جتنے لوگ ہیں سارے اس کی نجات کا سبب بن جائے، یعنی یہ ہے۔ اور آیت نمبر 16 میں کیا فرمایا، نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، یہ اللہ کا جو عذاب ہوگا جہنم کی آگ جلانے والی، اللہ فرما رہا ہے یہ سر سے پاؤں تک یہ ایسی آگ جلانے والے ہوگی کھال ادھیڑ کر رکھ دے۔ قرآن کہتے ہیں نزاعۃ للشوا، اتنا سخت جلائے گی کہ کھال ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ اللہ اکبر۔ تدعو من ادبر وتولا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ آگ کا شعلہ منہ پیٹ پھیرنے والے اور منہ موڑنے والوں کو پکارے گی، اے بد نصیب آؤ۔ نبی اور قرآن اور اس کی تعلیمات سے منہ موڑتے تھے، پیٹ پھیرتے تھے، آؤ میں تمہارے لیے خلق ہوئی، تمہیں جلاؤں۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، اور ان لوگوں کو پکارے گی جن لوگوں نے مال جمع کیا اور ذخیرہ اندوزی کی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں قیامت کی منظر کشی پیش کر رہا ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 9، 8 اور 9 میں اللہ نے کیا پیغام دیا، منظر اللہ نے قیامت کی منظر کشی کیا پیش کی۔ قیامت کے دن آسمان اور پہاڑ کا وجود فنا ہو کر رہ جائے۔ اب دیکھیں اتنی قوی اور سخت وجود رکھنے والے جب وہ تباہ ہو جائیں گے، ہمارا نازک بدن، آج ہم ایک سوئی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم میدان معاشر کی قیامت کے دن کی سختی کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں قیامت کا تذکرہ کر کے خبردار کی ہے، اے انسان سنبھل جا، قیامت حتمی، آمادہ ہو کر آ، غافل بن کرنا ورنہ تو اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی بے بسی بتائی ہے، بے بسی، بے بس اور خود غرض۔ کیا ہوگا، دوست کو نہ پوچھے گا، اتنا بے بس ہو جائے گا، کہے گا صرف اپنے دامن بچانے کی فکر ہوگی، میں بچ جاؤں، دوست کی پرواہ نہیں کرے، خود غرض بن جائے۔ اور یہ جو ہے یعنی دوست کو بھی نہیں پوچھے گا۔ تو آئیں دیکھیں آج جو ہے دنیا میں بہت ساری دوستوں کی اقسام ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں شراب پارٹی میں لے کے جا رہا ہے، شراب پلا رہا ہے، جو زنا خانوں میں لے کے جا رہا ہے، جو ہمیں جوئے کے اڈے پہ لے کے جا رہا ہے، جو ہمیں اور حرام کی چیزوں میں ہمیں تاج کھلوا رہا ہے، اس میں یا ہم مثلا شرط لگا کے حرام، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں، ایسے کہ نہیں؟ لوگ یہی سمجھتے ہیں نا، بھئی اس نے ہمیں زنا خانے میں لے کر گیا، اس نے شراب، یہ مستی، یہ ناچ گانا، اس نے ہمیں فل انجوائے کروایا، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا مخلص دوست ہے، ہم سے یہ محبت کرتا ہے۔ آئیں کیا ہمارے یہ دوست ہمیں کامیاب کروائیں گے؟ قرآن کا کہہ رہا ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو، جو دنیا میں ایک دوسرے کو تقوی، پرہیزگاری، نماز، دین کی ہدایت کرتے رہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ میری بات نہیں، یہ کسی مفتی اور مولانا کی بات نہیں، قرآن اللہ کہہ رہا ہے جو دین کی پابندی کی بات کرتے ہوں گے وہ دوست میدان معاشر میں کامیاب ہوں گے، اس کے علاوہ جتنے دوست ہیں یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جو حرام کی محفلوں مجلسوں کو دعوت دینے والے ہیں۔
اور سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 28 میں فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. انسان میدان معاشر میں رو رو کر کہے گا، قرآن کی آیت ہے، کیا کاش میں اس بد نصیب کو اپنا دوست نہ بناتا اور جس کے کہنے پہ میں اپنے دین کو برباد کر بیٹھا ہوں، جس کے کہنے پہ میں نے علماء کو چھوڑ دیا، فقہاء کو چھوڑ دیا، اس کی باتیں مانتا رہا، قرآن کی بھی نہ مانی، مصطفیٰ کی بھی نہ مانی اور مصطفیٰ کی آل کی بھی نہ مانی. لہٰذا وہ لوگ میدان معاشر میں روئیں گے، کاش میں ایسے بد نصیب دوستوں کو نہ بناتا جنہوں نے مجھے قرآن اور اہل بیت سے دور کر دیا. تو لہٰذا یہ انسان کی حالت ہوگی جب انسان اپنے دامن کو خالی دیکھے گا میدان معاشر میں، نیکیوں سے خالی دیکھے گا، نام اعمال کو برائیوں سے پر دیکھے گا، تو اس وقت سورہ فجر کی آیت نمبر 24 نے آواز دی، 24 نے آواز دی، انسان رو کر چلا کر چیخ کر کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی آگے کی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا، میں دنیا میں اپنی جوانی کو برباد نہ کرتا، اپنی زندگی کو برباد نہ کرتا. خدا گواہ ہے، خدا توبہ کے لیے انتظار میں کسی وقت بھی. لہٰذا کوئی شخص یہ کہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، نہیں معلوم ہمیں اور آپ کو توفیق نہ ملی. مومن ہر وقت توبہ استغفار کرے. تو لہٰذا یہ انسان روئے گا، چیخے گا، چلائے گا. تو اس لیے روایت میں ہے کہ امام سے پوچھا گیا مولا یہ حضرت نوح کا بیٹا کیوں برباد ہوا، یہ کیوں بے دین بنا، اس نے نبی کا راستہ کیوں چھوڑا؟ امام فرماتے ہیں چونکہ وہ تھا تو نبی کا بیٹا، امام فرماتے ہیں اس کو باہر کے ماحول نے برباد کیا، دوستوں نے. لہٰذا نبی نے تو کوئی تربیت میں کمی نہیں چھوڑی، باہر کے ماحول نے اس کو برباد کر دیا. یاد رکھیں میری اور آپ کی ذمہ داری صرف بچے پیدا کرنے نہیں، بچے حیوان بھی پیدا کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کے باہر کون دوست ہیں، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان پر نظر رکھیں تاکہ یہ اولاد یہ اللہ کی امانت ہے، ان کی تربیت کریں جو ہمارے لیے میدان معاشر میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، نہ کہ ہمارے لیے باعث مصیبت بن جائے. تو لہٰذا یہ دوست جو ہے دوستی کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں. تو لہٰذا دنیا میں اچھے دوست بھی ہوتے ہیں، نیک اور پرہیزگار، ایسے دوست ہمارے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے. اور برے دوست بھی ہوتے ہیں. دوبارہ ایک اور دوست آج کل جو ہمارے یہاں معاشرے میں زیادہ رائج ہے، کون سا؟ لوگوں نے اپنے دوست بنا لیے موبائلوں میں، اس میں ٹک ٹاک دیکھیں گے، میسنجر، دوسری چیزیں، لڑکیوں کے ساتھ ناجائز ان کے ساتھ چیٹ ہو رہی ہے، لڑکوں کے ساتھ ہو رہی ہے، بےہودہ کلپس دیکھے جا رہے ہیں، دوسروں کو فارورڈ کیے جا رہے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، پیکج ماں باپ بھی کروا کے دے رہے ہیں. یہ پیسہ قیامت والے دن سوال ہوگا. اللہ کے نام پہ صدقہ دینے کے لیے توفیق نہیں تھی، بیٹے کو پیکج کرا کے دینے کے لیے تھا تو ہمارے پاس پیسہ، گھر میں مہمان آ جائے اس کو چائے پلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے ہمیں بخل یاد آ جاتا ہے. یہ دودھ پڑا ہے تو یہ کم ہو جائے گا، میں نے رات کو ہم نے پینا ہے. بیٹے نے کہا گیم کھیلنی، اس کو پیکج کرا کے دے دیا. وہی پیسے اگر مہمان آئے اس کو چائے کیوں نہیں پلاتے؟ تو لہٰذا اس کا مطلب ہے ہمیں دین سے محبت نہیں. تو لہٰذا یہ ماں باپ کو چاہیے، اسلام کہتا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے بچوں کو پیسے دیں صدقے کے، جا کے دروازے پہ سائل کو دیں. چاہیے تو یہ تھا ہم اپنی اولاد کو پیسے دیں، جا کے دروازے پہ جو ضرورت مند ہے اس کو دیں، اس کو عادت پڑے، وہ بھی غریبوں کی مدد کرے. ہم بچوں کو پیسے دے رہے ہیں، جو پیکج کراؤ اور اس کے ساتھ گیمیں کھیلو، اس کے ساتھ بےہودہ اور حرام چیزیں دیکھو. یہ صرف بچے گنہگار اپنی نسلوں کو تباہ نہیں کر رہے، ہم بچوں کے اپنے دین اور اپنے ایمان کو بھی برباد کر رہے ہیں. قیامت والے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ نہ سمجھے کہ آپ اپنے بچے کو اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، آپ کامیاب ہیں، آپ کا بیٹا نماز پڑھنے جا رہا ہے. یہ آپ کا بچہ سارا دن بیٹھ کے موبائلوں میں کیا دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ گیمیں بھی کھیل، یہ گیمیں آپ کے بچوں کو آل محمد کی محبت سکھا رہی ہیں. یہ موبائل آپ کے بچوں کو، میری اور آپ کی نسلوں کو یہ کیا سکھائیں گی؟ یہ بے دین بنائیں گی، ان کا وقت ضائع ہوگا. کتنے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 4 سال کے 2 سال کے، موبائلوں کو کثرت استعمال کرنے کی وجہ سے ان کو اینکیں لگ رہی. یہ والدین کی لاپرواہی، اس کی طرف توجہ کریں.
اپنی وظیفہ شریک کو سمجھے. صلوات پڑھے محمد رحمۃ. لہٰذا بچوں سے بھی یہی نصیحت ہے، جوانوں کو بھی، بڑوں کو بھی یہی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. دیکھیے اب ہمارا دوست کون سا ہے؟ یہ ہمارا یہ دوست ہم لوگوں نے موبائل بنا ضرورت کے تحت استعمال کریں. اس کو دین سیکھنے کا وسیلہ بنائیں، نہ کہ اپنے دین کو برباد کریں. یہ دوسرا دوست تھا جو ہمیں تباہ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے اگر علماء کی محفلیں اچھی چیزیں حاصل کریں تو اس سے ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح دنیاوی دوست ہوتے ہیں اچھے اور برے، موبائل کا بھی صحیح استعمال غلط استعمال انسان کو صحیح اور غلط کر سکتا ہے. تیسرا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ کون سا؟ لوگ اپنے بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے مثلا ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، اپنا ٹائم ادھر وہ کرتے ہیں. تو اب ہم دیکھیں کہ مولا علی نے کیا بتایا کتابوں میں کون سا بہترین دوست ہے. یہ ڈائجسٹ، یہ ناول، ان کو چھوڑیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اردت مونسا، اگر تم چاہتے ہو نا بہترین مددگار ساتھی دوست، تو امام فرماتے ہیں فالقرآن تکفیک، تو بہترین تمہارا ساتھی مددگار دوست قرآن کافی ہے. دنیا چھوڑ جائے تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارا بہترین دوست ہے. مولا اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر پوری دنیا چھوڑ دے قرآن میرے پاس ہو تو انسان اس سے وحشت محسوس نہیں کرتا. آپ اگر خود سوچیں آپ کا یہ علاقہ خالی ہو پورے کا پورا، آپ تنہا ہو اس علاقے میں ایک گھر میں، وحشت محسوس کریں گے؟ انسان اکیلے گھر میں وحشت محسوس کرتا ہے، بھاگتا ہے باہر کی طرف آبادی والی جگہ میں. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وحشت میں بہترین مددگار اور ساتھی کون ہے؟ تنہائی کے لیے بہترین ساتھی قرآن ہے. یہ چوتھے امام فرما رہے ہیں. اور مولا علی فرما رہے ہیں بہترین مددگار اور ساتھی دوست ساتھی ہو تو قرآن کو اپنائیں، اپنا بہترین ساتھی بنائیں. لہٰذا آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14 اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ اس میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ مجرم اور گناہ گاروں کی خود غرضی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ دنیا میں خود غرض ہوں گے. یہ اپنی غرض کی خاطر کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ ہم عذاب الہی سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، چاہے اس میں ہمارے بچنے کے لیے ہماری بچے چاہے جہنم میں چلے جائیں، ہماری بیوی چلی جائے، ہمارے بھائی چلے جائیں، جن لوگوں نے میری دنیا میں حمایت کی وہ چلے جائیں، اور پوری زمین پر رہنے والے وہ چلے جائیں. یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے. یہ قیامت والے دن انسان گناہ گار انسان خود غرض ہوگا، کہے گا یہ سارے میرے رشتہ دار یہ جل جائیں میں بچ جاؤں. یہ گناہ گار خود غرض ہوگا. لہٰذا گناہ گار نہ بنے، خدا گواہ، ورنہ قیامت والے دن خود غرض ہوگا. آج اگر کوئی ہم سے اس طرح سے پیش آئے نا صرف اپنے مفاد کو دیکھ کے، ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہ کیسا خود غرض ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قیامت والے دن گناہ گار مجرم لوگ خود غرض ہوں گے. ایسے لوگوں کو اپنے دوست نہ بنائیں. جو اللہ کے دین سے محبت نہیں کرتے ہیں اپنی ایمان سے بتائیں اللہ کا دین کتنا قیمتی ہے. اسی دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانی دی. جملہ میں بار بار کہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے. اتنا قیمتی امام حسین نے اس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، ایسے کہ نہیں؟ کتنا قیمتی ہے. اب ایک بندہ اس دین سے محبت نہ کرے جس دین کو مولا حسین بچا رہے ہیں، اب ہم اس شخص سے محبت کریں، ہم اس بندے سے محبت کریں اس جو دین کو معمولی سمجھے، نماز کو معمولی سمجھے، قرآن کو معمولی سمجھے، نصیحت کو معمولی سمجھے، دین کو معمولی سمجھے، ہم اس سے محبت کریں. وہ دین سے محبت نہیں کر رہا، ہم کیوں اس سے محبت کریں؟ قرآن کہہ رہے خبردار کرے ایسے خود غرض لوگوں سے دور رہ جاؤ. تو لہٰذا یہ خود غرض ہوں گے، یہ چاہیں گے کہ ہم بچ جائیں، باقی سارے جہنم میں چلے جائیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے مجرم نہ بنو ورنہ قیامت والے دن خود غرض بن جاؤ، نیک اور پاک دامن بنو. آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبردار کیا. دیکھو یہ آگ جو جلانے والی ہے نا، یہ جلد کو اکھیڑ کر رکھ دے گی. آپ ذرا خود اندازہ کریں، تھوڑا سا ہمارا بدن جل جائے نا ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان تیرا پورا بدن آگ میں جلے گا، اور ایسا جلے گا کہ جلد اکھڑ کر رکھ جائے گی، ادھیڑ کر رکھ دے گی، وہ آگ جلا کر راکھ کر دے گی. اللہ. اور یہ جہنم
یہ عذاب، یہ اتنا سخت عذاب. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد آیت نمبر 17 اور 18 میں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ جہنم کی جو شعلے ہیں یہ کن لوگوں کو پکاریں گے. 17 اور 18 میں کہا کہ 2 قسم کے افراد ہوں. من ادبرا و تولا، جن لوگوں نے قرآن، دین، سنت، محمد وال محمد کی تعلیمات سے پیٹ پھیری اور منہ موڑے، یہ وہ لوگ ہوں گے ان کو جہنم کی آگ بلائیں گے. اے بے دین، او قرآن کو چھوڑنے والا، اور نبی اور آل نبی کی سنت کو چھوڑنے والا، اور نماز چھوڑنے والا، اور روزہ چھوڑنے والا، اور حلال و حرام کے خیال نہ رکھنے والا، میں تیرے لیے خلق ہوئی. یہ آگ ان کو بلائے گی. اور دوسرا، کن لوگوں کو جمع فعوا، مال کو جمع کرنے والے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو جہنم کی آگ بلائے گی. آؤ، جو مال، جائیداد، حقداروں کا حق تم نے نہ دیا، اللہ کا حق نہ دیا، رسول کا حق نہ دیا، خمس و زکوٰۃ کی پابندی نہ کی، مال سے محبت کی. کس کے لیے؟ اپنے لیے اور اولاد کے لیے. اگر میں نے مال سے خمس و زکوٰۃ دیا میرا پیسہ کم ہو جائے گا، اگر میں نے بہن بھائیوں کا حق دیا میری جائیداد کم پڑ جائے گی، میرا مال کم پڑ جائے گا. اس لیے نہ تو نے وراثت دی، نہ تو نے اللہ رسول کا حق دیا. تو وہ آگ کہے گی آپ میں تیرے لیے خلق ہوئی. تو لہٰذا یہ جہنم کی آگ ایسے بد نصیبوں کو پکارے گی. لہٰذا قرآن مجید ہمیں دعوت دے رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ اے مومنو باکردار بن جاؤ اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے کریم مہربان اللہ